رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر صرف رسول، قد تحقیق خلط گزر گئے من قبل ہی ان سے پہلے الرسل کئی رسول، افہم ماتا کیا پس اگر فا الگ سے پس اور ان جیسے آپ پڑھتے ہیں ان کنتم صادقین، وہ والا ان پڑھتے ہیں نا، یہ وہ والا ان ہے، تین ہے، ٹھیک ہے، تین الفاظ ہیں، اس کا پورا ایک جملہ بنا ہے، افا ان کیا پس اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں، ایگزیکٹ ماتا کا لفظ آیا، روٹ کیا اس کا موت، میم واو تا، چینج کیوں ہوا؟ حروف علت کی وجہ سے، حرف علت کی وجہ سے، کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا قتل ہو جائیں تو ان قلب تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، قلب سے قلب سے، ان قلب پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، عاقبہ سے اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب اور جو کوئی پلٹ جائے پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر سے، عقبہ ایک ایڑی، عقبین دو، اور یہاں پر جو دو ہی ایڑیاں ہوتی ہیں چونکہ، تو اس لیے عقبی میں سے نون ہٹا دیا گیا اور پھر ہا ساتھ لگا کے ضمیر لگا دی گئی ہے، عقبی ہی اپنی ایڑیوں کے بل، دو ہی ایڑیاں ہیں یہاں پہ، تثنیہ کا صیغہ، پس لن ہرگز نہیں، اور جب اکٹھا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فلن یضر اللہ، الگ پڑھیں گے تو فلن، پس ہرگز نہیں، یضر اللہ نقصان پہنچا سکے گا وہ اللہ کو شیئن کچھ بھی، پس جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو پس وہ اللہ کو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکے گا، تھوڑا سا بھی، کچھ بھی، ذرا سا بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عنقریب بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، وَمَا كَانَ اور نہیں ہے لائق، لِنَفْسٍ کسی جان کے لیے، لام حرف جر والا یہاں پہ، لِنَفْسٍ واسطے کسی جان کے، ان تموتا یہ کہ وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلہ مقررہ وقت، یہاں پہ کاتبہ کا مطلب کیا ہے؟ کئی جگہوں پہ کاتبہ کا مطلب فرض آیا اور کئی جگہوں پہ کاتبہ کا مطلب لکھا ہوا آیا، تو جہاں پہ کاتبہ کا لفظ آ جاتا ہے نا تو اس کے معنی جو ہیں مطلب اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مؤجلہ، مؤجل کسے کہتے ہیں؟ مقرر، یہ بھی لکھا ہی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اجل موت کے لیے آتا ہے، تو مؤجلہ مقررہ وقت یعنی موت کا وقت، وَمَن یرید اور جو یرید چاہتا ہے، جس کسی کا ارادہ ہو، رادہ سے، راد الف دال، رادہ جس کسی کا ارادہ ہو، ثواب دنیا دنیا کے ثواب کا، تو نؤتہ منہا ہم دیں گے اسے اس سے، ہاں کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف، نؤتہ عطا سے دینا، حمزہ تا یا عطا، تو ہم دیں گے اسے منہا اس سے یعنی اس دنیا میں سے، وَمَن یرید اور جس کسی کا ارادہ ہو، ثواب الآخرتی آخرت کے ثواب کا، تو نؤتہ ہم دیں گے اسے منہا اس سے یعنی آخرت سے، یعنی جتنی بھی دنیا اکٹھی کر لے، کوئی کتنی کی دنیا اکٹھی کر سکتا ہے، کہ حد کتنی کی زیادہ کر سکتا ہے، آخر تو موت آنی آنی ہے، تو جو کوئی اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بے شمار دیتے ہیں، اور جس کسی کا ارادہ آخرت کا ہو تو اللہ اس میں سے دے دیتے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔
پہلے اللہ نے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب وہ اللہ بدلہ دے گا شکر گزاری کرنے والوں کو، شکر گزاروں کو، شاکرین کو، اور اب یہاں کا ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاری کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی من نبیٍ، نبیوں میں سے، یعنی بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی نبی من نبی، نبیوں میں سے، قاتل، کہ انہوں نے قتال کیا، لڑے، قاتل جہاد کیا، لڑے، قتال کیا، یہ وہ قتال ہی صحیح ایگزیکٹ آئے گا۔ معہو، ساتھ ان کے، ربیون، رب والے، کثیرن، بہت سے، کتنے ہی، یہ وکعین جو ہے نا، کم ایک لفظ پڑھا آپ نے، کم فیاتن، ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ بقرہ کے، سورہ یہ الف لام میم کے بارے میں لاسٹ میں، کم فیاتن، کتنی جماعتیں ایسی ہیں، تو یہ وہیں سے آیا ہے لفظ، سورہ بقرہ کے لاسٹ میں جو آ رہا ہوتا ہے، اس کا میں ریفرنس دے دوں تاکہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ اچھا، کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ۔ اچھا، آپ بلکہ اس آیت کا یہ ریفرنس ہم یہاں سے بھی دیں گے، اسی آیت کا ہی، یہ نا سیقولو کا جہاں سے پارا اینڈ ہو رہا ہے نا، وہاں سے ہم نے طالوت کا واقعہ نہیں پڑھا تھا، جب طالوت نے جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی تھی حضرت سموئیل کے ساتھ، وہ والا واقعہ جہاں پہ نہر آئی تھی، انہوں نے پانی پی لیا تھا۔ تو یہ کم کا میں تھوڑا سا بتا رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ورڈ ہے، یہ وہیں سے لفظ نکلا۔ کتنے ہی نبی ایسے ہیں جنہوں نے قتال کیا رب والوں کے ساتھ، بہت سے رب، بہت زیادہ رب والوں کے ساتھ۔ ربی کہتے ہیں، ربیون جو ہے وہ ربی کی جمع ہے، اور ربی کہتے ہیں ہزارہا لوگوں کو۔ ایک جو مفسر ہیں شاید عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ کون، انہوں نے کہا 10,000 لوگوں کو ربی کہا، لیکن حسن بصری ربی کہتے ہیں رب والوں کو۔ مختلف تفاسیر میں مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر رب والے لے لیں گے معنی، بہت سارے، کتنے ہی نبی گزرے ہیں جنہوں نے قتال کیا اور ان کے ساتھ رب والوں نے بھی قتال کیا۔ فما وہنوا، پس نہ وہ تھکے، ہمت ہاری، سست پڑے، نہ ان کے دلوں میں وہن آیا۔ لما، اس وجہ سے، اصابہم، جو پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جو زخم، تکلیف، دکھ، درد، اصابہ میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، جو بھی ہو سکتی ہے، بھوک بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، فاقہ کشی بھی ہو سکتی ہے، پیاس بھی ہو سکتی ہے۔ پیچھے پیاس کا معاملہ تھا نا، جو پانی پینا نہیں کر لیتے، پانی کے لیے وہ نکلے تھے پینے کے لیے، تو پیاس بھی ہو سکتی ہے۔ اصابہم، جو پہنچا، جو کچھ پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، ضعف، کمزوری، ضعف پہلے ہم بڑھاپے کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ضعیف ہم نادار بچے کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں، کمزور کے لیے بھی، بلکہ ایک جگہ پہ جہاں پہ آگ بگولے کی بات آ رہی تھی کہ اس کے پاس کھیتی اور اس کی اولاد کمزور ہو، وہاں ضعف بچے کے لیے بھی، یعنی ضعیف کہتے ہیں کمزور کو۔ ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، ومستکانوا، اور نہ وہ دبے، استقانت کے بارے میں آیا تھا کہ غم کے بعد جو انسان پر ایک شاخ گزرتا ہے نا، اور انسان اپنی عمل کی قوت کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو استقانت بولتے ہیں۔ ایک انسان پر بہت بڑا غم گزرتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی بھی کام کو، آپ دیکھیں کہ جب آپ پر مثال کے طور پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو فوری طور پر آپ اس طرح سے ایکٹیو ہو کر کام نہیں کر پا رہے ہوتے، وہیں پر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو سین
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے آج اسی میں کہ انشاءاللہ، کہ جب ابو بکر صدیق انہیں وہ آیت سنا رہے تھے تو وہ کہتے کہ میرے پاؤں زمین سے مطلب وہ نہیں ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور وہ دیوار کے ساتھ ایسے ٹک گئے تھے، تو وہ مستکانوں، اور نہ ہی وہ دبے، نہ ہی انہوں نے استقامت اختیار کی، سکتے میں، سکتہ لفظ پڑھا ہے آپ لوگوں نے، سکتے میں چلے جانا۔ اب تو جیسے قوما تو خیر اور چیز ہے، تو سکتے میں چلے جانا، یعنی آپ رو دھو کے، جو عورتیں رو دھو لیتی ہیں وہ تو صحیح رہتی ہیں، کسی کوئی اولاد کی ڈیتھ کی وجہ سے سکتے میں چلی جاتی ہیں، وہ بھی کام صحیح نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ یحب الصابرین، محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں سے۔ وما کانا، اور نہیں تھا، قولہم، ان کا قول، الا مگر، ان یہ کہ قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ان کی باتوں میں سے کوئی بات نہیں تھی سوائے اس کے، ان قالو، یہ کہ کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، معاف کر دے ہمیں، معاف کر دے ہمارے لیے، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، ذنوب کہتے ہیں صغیرہ گناہوں کو، ٹھیک ہے، وَإِسْرَافَنَا، اور ہماری زیادتیوں کو، اور اسراف کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو۔ ویسے تو اسراف کہتے ہیں کسی چیز کو بے جا خرچ کرنا، لیکن یہاں پر اسراف کا جو معنی ہے کبیرہ گناہ آئیں گے، بڑی بڑی زیادتیاں، ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کو، وَإِسْرَافَنَا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، وثبت، اور جما دے، ثابت قدم رکھ، اقدامنا، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدم، منصرنا، اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، آمین۔ یہی انہوں نے دعائیں کی، کون سے؟ پیچھے بات کیا چل رہی ہے؟ جن جو رب والے تھے، ربیون، یہ ان کی دعا تھی، اور یہ ہم بھی یاد کر سکتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو یاد کر لیجئے گا۔ فآتاہم اللہ، پس عطا کیا ان کو اللہ نے، دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرت، اور اچھا ثواب آخرت کا، ان کو اللہ نے دنیا کا بھی ثواب دیا، ان کو شہادت کے مرتبے سے فائز کیا، دنیا میں آج ان کو شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وحسن ثواب الآخرہ، اور ثوابت اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی اچھا ہے، اس کو تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے، اچھی طرح سے کام کرنے، محسن کسے کہتے ہیں؟ جو کام کو اچھی طرح سے کرنے والا ہو، بہترین انداز میں کرنے والا ہو۔ آپ دیکھیں، اگر آپ گھر کو صاف ستھرا رکھتے اور اچھے طریقے سے نہیں کرتے، برتن صاف کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں کرتے، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے کپڑے واش کر رہے ہیں اور آپ اسے اچھے طریقے سے نہیں کرتے، وہ کیسے لگیں گے؟ وہ کام کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا، فوری آپ روکیں گے کہ یہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں۔ تو محسن اچھے طریقے سے کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ موسٹلی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ محسن نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں، محسن کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے کام کرنے والا۔ تو ان دین میں بھی بہترین طریقے سے ہی کام کیا جائے، اچھے طریقے سے کام کیا جائے، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، لیکن ہم یہاں پر اس کا معنی یہی لیں گے۔ اس کی تشریح میں ہم لوگ اس آیت کی محمد وما محمد الا رسول، اس کی تشریح میں ہم پہلے تو پھر ہی آپ کو صحیح طرح سے اس کا معنی پتہ چلے گا، اس سے تھوڑی سی تفسیر بھی بیان ہو جائے گی، سیرت بھی بیان ہو جائے گی، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے تو یہ جو کچھ ربیع الاول میں کھیل تماشے کر رہے ہیں اس کا بھی آپ لوگوں کو آنسر مل جائے گا کہ آیا کہ یہ اب ضروری ہے، میں کھیل تماشے کر رہے ہیں اس کا بھی آپ لوگوں کو آنسر مل جائے گا کہ آیا کہ یہ اب ضروری ہے، کتنا بے حد ضروری ہے، یہ کیا ہے۔ تو میں نے تجلیات نبوت کو سلیکٹ کیا ہے اور وہاں سے لیا ہے، اس کا پیج نمبر 480 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا گھر جا کے۔ اور رفیق اعلیٰ کی جانب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو معاملات ہوئے، پھر ہی آپ کو اس آیت کی صحیح سمجھ آئے گی۔ رفیق اعلیٰ کی جانب الوداعی آثار،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی، مستحکم دین کی، اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال و اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا۔ آپ نا جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور ہر سال کیا کرتے تھے، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، لا ارى ذلك الا اقتراب اجلی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں جدائی سے رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار فرمایا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ سفر کے اوائل میں 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی کہ گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آئے اور ممبر پر فرمانے لگے، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، انا بکم لاحقون، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا، بل انا واللہ یا عائشہ ورأسہ، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یعنی عائشہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر اور آپ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج مطہرات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی باری تھی، ازواج مطہرات نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، آپ جہاں چاہے رہے۔ چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی کے ڈالو جس کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لگن میں بٹھا دیا، یعنی ایک بڑا سا ٹب ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا۔ ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے، تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے منجملہ باتوں کو فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔
اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ یہ مختلف مقامات پر صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اس کی روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص، زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی اور فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے تو آپ ابھی جی لیں یا واپس آ جائیں، تو اللہ انہوں نے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کو منتخب فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، لیکن چند دن بعد یہ واضح ہو گیا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتاب اللہ تضلوا بعدہ، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے حاضرین سے کہا نبی پر تکلیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہوا، جب شور اختلاف سے زیادہ ہوا، جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اس طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی۔ پھر آپ نے یہ والی حدیث آتی نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ دو چیزیں کون سی؟ ایک قرآن اور ایک حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو، یعنی اسی یہ ٹب میں غسل فرماتے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا اور اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ امام میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آپ کی آیت مبارکہ میں ان کی پڑھائی کی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتے یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا، سمجھ آئی؟ چنانچہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ، چنانچہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ جو کچھ تھا سب فرما دیا، اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ تھا وہ صدقہ فرما دیا۔ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، آپ کے پاس 7 دینار تھے انہیں صدقہ کر دیے، ہتھیار مسلمانوں کو ہیبہ کر دیے۔ رات ہوئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہنے لگی اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 3 سا یعنی 75 کلو تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ورثہ تھا۔ حیات مبارکہ کا آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کی صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔
بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، پھر وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ آپ بچپن سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں اسلامیت کی کتابوں میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو یہ بات چھپا لے گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا تو بتلایا کہ آپ نے جب، یعنی پہلے نہیں، حضرت فاطمہ نے بتایا، جب آپ فوت ہو گئے تو بتایا کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ فرمایا تھا انہ یموت فی مرضی ھذا، وہ اپنے اس مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ روئیں، اور دوسری بات فرمایا انھا اول اہلہ یتبعہ، میرے اہل و عیال میں تم سب سے پہلے مجھے عامل ہوگی، اور جیسے کہ آپ جانتے کہ 6 ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہنسی۔ آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھی، واہ قرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس علم یعنی درد کی آپ اس کے درد کی شدت کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر ہٹا دیتے۔ اسی علم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنی قبروں کو، اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کا مقصد کیا تھا اس وقت یہ بات کرنے کا؟ کیا مقصد تھا؟ یہ جو ہم نے عرس، میلے، ٹھیلے اور مزار بنا رکھے ہیں، اب دیکھیں کہ مرض کی شدت دیکھیں، اور اس ٹائم پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ مقصد کیا تھا؟ مزید فرمایا لا یبقین دیان بارض العرب، سرزمین عرب میں 2 دین نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا صلاۃ صلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ یعنی اس ٹائم پہ بھی اللہ کے نبی نماز کو کس طرح سے اہمیت دے رہے تھے۔ عالم نزا وفات کا وقت، پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے۔ آپ کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی ایک مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لی، چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا ایک انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کیے، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، میں اس کی عربی پڑھوں گی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے۔ اللہ رفیق اعلی، رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اور رفیق اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ ہم اس دن کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری امت کیا کر رہی ہوتی۔ اور آپ امیجن کریں کہ اس دن ان کے بیٹی پر اور ان کے جو صحابہ ہیں یا ان کی ازواج پر کیا بیت رہی تھی۔
ابھی ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریخ ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اور ہمارے 12 ربیع الاول کس طرح سجا ہوتا ہے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریخ اور کبھی نہ تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سختیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا ایک انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، میں اس کی عربی پڑھوں گی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے۔ اللہ رفیق اعلی، رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اور رفیق اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ ہم اس دن کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری امت کیا کر رہی ہوتی۔ اور آپ امیجن کریں کہ اس دن ان کے بیٹی پر اور ان کے جو صحابہ ہیں یا ان کی ازواج پر کیا بیت رہی تھی۔ ابھی ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریخ ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اور ہمارے 12 ربیع الاول کس طرح سجا ہوتا ہے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریخ اور کبھی نہ تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک اللہ منافقون کو فنا نہ کر لے۔ اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام ان کے گرد یعنی اس کو کہہ رہے تھے کہ یعنی اس کا سر قلم سے یعنی تلوار سے قلم کر دیں گے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صبح کو آپ کی مرض میں کمی دیکھی تو سکھ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے، لیکن جب انہیں وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر منبر پر تشریف لے آئے اور اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھنی تھی یعنی جس کی تفسیر کرنی تھی یہ والی بیان کی، اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جزا الله الشاكرين۔ اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو جان لو کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پر لٹ جاؤ گے؟
اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے واللہ ایسے لگتا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے واللہ میں جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے اس کو اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا معنی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم مختصر سا کرتے ہیں کہ جو یعنی کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اگر جو شخص موت کا وقت مقرر ہے، اس سے میں تھوڑی سی ایک اور بات کر دوں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اور اس بات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں پردہ فرما گئے، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ آپ یہ خطبہ پڑھیں جو ابوبکر صدیق نے کہ اگر تم جو کوئی محمد کی پوجا کرتا ہے تو سمجھے کہ محمد پھر اس سے وصول لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو پھر اللہ تو زندہ ہے، پھر ہم اس کا مطلب ہم شرک کر رہے ہیں۔ جو بندہ یہ نہیں نہ سمجھنا چاہتا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ہماری ایمان کا حصہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اپنے مال جان ماں باپ اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی ماننے کے لگے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ آگے مختصر سے جو کوئی اس دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، اور جو یہ آخرت چاہتا ہے وہ آخرت۔ اب دیکھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے، جو دینا لے لیں اللہ سے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا لینا۔ اور پھر بہت سارے انبیاء کی بات ہوئی ہے کہ وہ لڑے، جس طرح کہ پہلے پیچھے آپ حضرت سمول اور طالوت کے ساتھ جو طالوت لے کے چلے تھے لشکر کو، اور جالوت کے لشکر کے خلاف جو لڑے تھے، وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیا ہوا ہے کہ وہ نہ تھکے نہ سست ہوئے، اور جو کچھ انہیں اللہ کی راہ میں پہنچا تکلیف جتنی بھی، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ دبے، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور ان کا قول، ان کی کوئی اور بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا رب ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہماری زیادتیاں ہمارے معاملات ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ بس کیا ہوا پھر؟ فاتاہم اللہ، بس اللہ نے دیا ان کو دنیا کا ثواب، اور آخرت کا ثواب تو بہترین ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔